سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر 17 یعنی 17 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 یعنی 60 آیتیں اور 6 یعنی 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پر ہے یعنی 84 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 30 نمبر پر ہے یعنی تلاوت کے اعتبار سے یہ 30 نمبر پر ہے، اور سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 819 یعنی 819 کلمات ہیں، اور اس میں 3534 یعنی 3534 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے پاس کے علاقے میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہیں، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے۔ اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے زمین کو بویا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے۔ اور ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ پس تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور شام کے پہر میں، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔
وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک تم بشر بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اس طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بلا دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ بہت سے گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کے منکر ہو جائیں تو چند دن فائدہ اٹھا لو، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟
اور جب ہم لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس آپ اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیے تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہہ با تہہ کرتا ہے۔ پھر آپ بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل خوشی سے پہلے نا امید تھے۔ پس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو۔ آپ صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہو، پس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے
پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح وہ پھیرے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، پس یہ حشر کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ پس آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو کمزور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔